بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا براہ راست تعلق ادب سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہمارے بزم شاعری کی خوش نصیبی ہے اور یقینی طور پر ہمیں فخر ہے، نہ صرف فخر ہے بلکہ آج جو شخصیت، آج جو شاعر اور بے پناہ شاعر جو آج ہماری بزم میں موجود ہیں، وہ نہ صرف ہمارے لیے باعث فخر ہیں، بزم شاعری کے لیے باعث فخر ہیں، نہ صرف ہمارے ٹی وی چینل کے لیے باعث فخر ہیں اور نہ صرف شہر کراچی کے لیے باعث فخر ہیں، بلکہ وہ دنیا اردو کے لیے باعث فخر ہیں کہ دنیا جب یہ کہتی ہے کہ ادب زوال پذیر ہے تو ہماری نگاہ ایک بلند قامت شخصیت پر پڑتی ہے۔ ہمیں یہ کہتے ہوئے قطعاً آر محسوس نہیں ہوتی کہ ادب عروج کی جانب گامزن ہے جب اس بلند قامت شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس شخص نے جو آج ہماری بزم میں موجود ہیں، جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، اس نے صرف اشعار کہے ہیں، قدرت نے اس سے اشعار کہلوائے ہیں۔ اپنے منفرد لہجے کا یکتا شاعر آج ہماری بزم میں موجود ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ تمام کے لیے بھی اتنا ہی خوشی کا باعث ہے یہ بات کہ جتنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ آج ان کی آمد پر ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ ہماری بزم میں موجود ہیں میر احمد نوید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میر صاحب کیسے مزاج شریف؟ آپ کی دعا بہت خیریت سے؟ میں میر صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے اور میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بزم شاعری کا حصہ بنے۔ بزم شاعری ادب و میٹرو چینل یہ لازم ملزوم ہے۔ اردو شاعری، اردو ادب و میٹرو چینل لازم ملزوم ہے۔ میں پورے میٹرو چینل کی ٹیم کو، خاص طور سے قیصر ودی صاحب آپ کو برباد دے رہا ہوں کہ جہاں پر کوئی بھی میڈیا ادب کے مسئلے پر سیریس نہیں ہے، آپ تواتر کے ساتھ جو پروگرام کر رہے ہیں اور ادب کی خدمت کر رہے ہیں، آپ سب لوگ میری طرف سے سب کو بہت مبارک۔ بہت شکریہ اور ہمارے لیے باعث مسرت ہے آپ کا یہ کہنا کہ میٹرو ون اپنی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہے ایک طویل عرصے سے۔ بہت شکریہ۔ میں یہ چاہتا ہوں نوید بھائی کہ ہم جب آف دی کیمرہ ملاقات کا شرف ہمیں حاصل ہوتا ہے تو ہم اسی طرح مخاطب کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آج ان تمام لاکھوں ہزاروں احباب جو آپ کو سماعت کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی ہم آپ کا تعارف اسی طرح پیش کریں کہ آپ ہمارے خوبصورت بھائی ہیں۔ بے شک بے شک۔ آپ اگر مجھے اجازت دیجئے تو میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ شاعری بہت سے لوگ کر رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں احباب اس مسئلے سے جٹے ہوئے ہیں، شعر کہہ رہے ہیں۔ انہی ہزاروں اور لاکھوں تخلیق کاروں میں ایک تخلیق کار بہت طاقت سے سامنے آتا ہے، اس کا نام ہے میر احمد نوید۔ تو وہ جو ہزاروں لاکھوں اس کے عہد میں شعر کہہ رہے ہیں، اس سے سینئر، اس سے جونیئر، اس کے ہم عصر، تو ان سب سے احمد نوید الگ کس طرح سے ہو جاتا ہے؟ قیصر ودی صاحب، بات میر احمد نوید کے الگ ہونے کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اردو شاعری کو ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اردو جتنے شعراء ہیں، ایک صاحب مسئلہ شاعر یا شعرا یا شاعری ہے اور ایک خوبصورت یا بڑی شاعری یا اچھی شاعری ہے۔ دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں شاعری کو۔ ایک شاعر ہوتا ہے صاحب مسئلہ اور ایک شاعر ہوتا ہے خوبصورت۔ واہ! آپ کے پیچھے میر تقی میر کی تصویر لگی، مرزا غالب کی تصویر لگی ہے، یہ صاحب مسئلہ شعرا ہے۔ واہ! خوبصورت شاعروں میں داؤد دہلوی بہت خوبصورت شاعر ہیں، ایک نام نہیں، خوبصورت شاعروں کی تو لمبی فہرست ہے، بہت خوبصورت شاعر ہیں، خوبصورت شاعر ہیں، بڑے بھی شاعر ہیں، بڑے بھی ہیں، لیکن صاحب مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاعری ان کا مسئلہ نہیں تھی؟ شاعری نہیں، زندگی سے انہوں نے مسئلہ کشید نہ کیا، نہ مسئلے پر غور کیا، نہ مسئلہ پیش کیا، نہ مسئلے کا حل پیش کیا، نہ مسئلے میں غور کیا۔ اس کی بس اوپر سے سطحی طور سے دیکھا، بہت خوبصورت شاعر ہیں۔ ناصر کاظمی صاحب ہیں، بہت خوبصورت شاعر ہیں، ایک نام نہیں، میں یہ نام منہ پہ آ رہے ہیں، خوبصورت شعراء کی ایک طویل فہرست ہے۔ خوبصورت شعراء کی طویل فہرست ہے۔
تو پھر وہ احمد نوید جو ہے تو اس کے ساتھ تو یہ پلس پوائنٹ بھی ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہے اور وہ صاحب مسئلہ شاعر بھی ہے. دیکھیے ایک زمانے میں شاعری ہوتی تھی جب دیوی دیوتاؤں کے قصے ہوتے تھے, ٹھیک, اوڈیسی لکھی ہومر نے, تو ایران کے زمانے میں دیوی دیوتاؤں کے قصے میں شاعری ہوتی تھی. اس کے بعد کا دور آیا مصر کا دور, اس کے بعد پھر خواتین پہ شاعری شروع ہو گئی, سماجیات ہو گئے, پھر یہ روس میں انقلاب آ گیا, پھر سیاسی شاعری ہونے لگی, رومانٹک پوئٹری اور پولیٹیکل پوئٹری کے زمانہ آیا, ترقی پسند تحریک نے ہمارے یہاں بہت شعرا پیدا کی, شاعری ہوئی. اب میں سمجھتا ہوں اب فی زمانہ جو شاعر ہے, جو شاعری ہو رہی ہے وہ سیلف انکوائری پر ہو رہی ہے, سیلف کانشیسنس پر ہو رہی ہے اور سیلف اویئرنیس پہ ہو رہی ہے. انسان کو اپنی ذات کا مسئلہ ہے, وہ اپنی کائنات, اس کائنات سے کیسے جوڑے اپنے آپ کو, اس کائنات سے اس کا کیا تعلق ہے, وہ کیوں پیدا ہوا ہے, مقصد کیا ہے اس کے پیدا. ان سوالات نے انسان کو ہمارے زمانے میں آ گھیرا. اب وہ رومان کے لیے میں کہتا ہوں رومانی شاعری کیا ہوتی ہے؟ رومان تو برتنے کی چیز ہے, اصل بدی رومان تو برتنے کی چیز ہے, پڑھنے کی چیز ہے, فلسفہ ہے, علوم ہے, یہ پڑھنے کی چیز ہے. رومان تو زندگی برتنے کی چیز ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا. میں تو کہیں نہ کہیں آپ کی گفتگو سے استفادہ بھی کر رہا ہوں اور میں سمجھ بھی رہا ہوں. ایک بات بھائی نوید, عام طور پہ آپ کی بھی نشستیں رہتی ہیں احباب سے, ہمیں بھی یہ شرف حاصل رہتا ہے کہ ملتے ہیں, تو ہم کثرت سے ایک سوال نوجوان نسل میں بھی اور سینئر میں بھی, ہم عصر میں بھی, ایک سوال ہم ان کے ذہنوں میں پاتے ہیں, اور وہ یہ سوال یہ ہے کہ یار یہ فلاں شاعر وہ تو مشاعرے کا شاعر ہے, اچھا وہ فلاں شاعر, ارے بھائی وہ ہے کتاب کا شاعر, اور کتاب کے شاعر کا وہ دیر پا رہتا ہے, ہمیشہ رہتا ہے, یہ کلمات ہوتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان آپ کوئی فرق محسوس کرتے ہیں ذاتی طور پر؟ بات یہ ہے کہ مشاعرہ یا ادب شاعری یا شاعری ہوتی ہے یا شاعری نہیں ہوتی. دیکھیے شاعروں کی بھی, اب شاعری محض شاعری سے شاعر پینٹ نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں مصوری, تو مصوری تو اسے بھی کہتے ہیں جو بچہ 5ویں کلاس میں تصویر بناتا ہے, تصویر وہ بھی ہوتی ہے, لیکن ایک پکاسو ہے, ایک وین گوف ہے, ٹھیک ہے, ساتقین ہے, ایک وہ ہے, اور ایک بچہ بنا لیتا ہے. اسی طرح شاعری کے بھی درجات ہیں. شاعری مطلب محض یہ کہنا کہ آپ شاعر ہیں, یہ بات سے تشنگی پوری نہیں ہوگی. آپ کا مسئلہ کیا ہے, آپ شاعری کیوں کرتے ہیں, اس کے درجات کیا ہیں. سماجی شاعری ہے, رومانی شاعری ہے, اخلاقی شاعری ہے, مذہبی شاعری ہے, ٹھیک ہے, پھر اس طرح شاعری کے درجات ہیں. اچھا, آپ نے بہت خوبصورت انداز سے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جب آپ ہماری سماعتوں تک منتقل کیا, تو میں آپ ہی کی گفتگو سے ایک سوال قائم کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ شاعری کیوں کرتے ہیں؟ ہاں, سوال یہ کیوں کرتے ہیں, شاعری میں کیوں کرتا ہوں, یہ سوال میں نے اپنے آپ سے 9 سال کی عمر میں بھی کیا, اور پھر شاعری کیوں کرتا ہوں. پوئٹری از دا بیسٹ ایکسپریشن امنگ اینی ایکسپریشن. شاعری یہ دنیا کا سب سے بہترین ایکسپریشن ہے, اپنے آپ کو, اپنے ویوز کو, اپنے خیال کو, اپنے تھاٹ کو پیش کرنے کا بہترین ایکسپریشن ہے. شاعری از مائی میڈیم آف ایکسپریشن. آئی ایم ناٹ اے پوئٹ. میں شاعر نہیں ہوں, میں شاعر ہوں نہیں. شاعر کی تصویریں لگی ہیں آپ کے سامنے, پروین شاکر صاحبہ شاعرہ ہیں, جونیلیا صاحب شاعر ہیں. آئی ایم ناٹ اے پوئٹ. میں نے تو صرف شاعری کو اپنا میڈیم آف ایکسپریشن بنایا ہے. شاعر میں شاعر نہیں ہوں, واقعی شاعر نہیں ہوں. تو میں شاعری اس لیے شروع کی جب میرے زندگی میں سوال اٹھے, ہو ایم آئی ایم فار واٹ اینڈ وائی آئی ایم. یہ سوال جب میرے ذہن میں اٹھے, ان سب کے جوابات میں جو میرے ذہن میں آتا رہا, اس کو میں ایکسپریس کرتا رہا ان دی فارم آف پوئٹری. میں شاعر نہیں ہوں. اچھا, جو آپ نے انگریزی کی اصطلاحیں استعمال کی, ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی شاعری کے بنیادی موضوعات بھی وہی ہے نا. میری شاعری 6 لفظوں میں ختم ہوتی ہے. میری پوری بات میں بات کر رہا ہوں, فرام آئی ٹو ایبسولوٹ آئی, فرام لونلینس ٹو وننس, فرام اینی باڈی ٹو نو باڈی. یہ ہے سر میرے یہ 6 لفظ میں نے 2 کلیات پینٹ کی, آپ کے سامنے رکھی ہوئی 2 کلیات, ایک 1150 پیج کی, ایک 1250 پیج کی, اور 6 لفظ, فرام آئی ٹو ایبسولوٹ آئی, فرام لونلینس ٹو وننس, فرام اینی باڈی ٹو نو باڈی. بہت خوب. ناظرین کرام, خوبصورت لب و لہجے کے شاعر یعنی شاعر موجود ہیں میر احمد نوید. مجھے آغاز میں جو
फ़र्ज़ अदा करना चाहिए था। मैं दौरान गुफ्तगू कर रहा हूँ मीर अहमद नवेद से माज़रत तलब करते हुए। नाज़रीन करम, जो शख्स काम करता है उसका काम बोलता है। कुलियात मीर अहमद नवेद कलाम के नाम से, और कुलियात है, जिल्द अव्वल है, और सैकड़ों की तादाद में इसमें गज़लें मौजूद हैं। और इसी तरह एक ज़ख़ीम कुलियात हिस्सा दोइम भी मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाऊं। कुलियात मीर अहमद नवेद हिस्सा दोइम, जिल्द दोइम और बयान के नाम से। और मैं ये भी चाहूँगा कि दोनों आपको एक साथ भी दिखा दूं ताकि आपको मालूम हो कि जब हम ये कहते हैं कि मुनफरिद लबो लहजे का शायर, यकता शायर और पसंदीदा शायर, तो वो हम किस बुनियाद पर उसे कहते हैं। हम इसलिए नहीं कहते कि वो शक्लन अच्छा लग रहा है, हम इसलिए नहीं कहते कि वो किसी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पोस्ट पर है, हम इसलिए कहते हैं कि उसने इन तमाम चीज़ों को ठुकरा कर शायरी के लिए ज़िंदगी को वक्फ किया। ये हैं मीर अहमद नवेद। नवेद, तो मुझे ये आगाज़ में किताब दिखाना चाहिए थी, लेकिन मैंने दानिस्ता कह लीजिए कि यूँ नहीं दिखाई कि लोगों का एतबार उठता जा रहा है। लोगों को ये यकीन ही नहीं है कि अब कोई कुल वक्ती भी शायर है। तो हमने ये देखा, यानी जब हम अदब की जानिब राग़िब हुए, शायरी की जानिब राग़िब हुए, तो हमारे सामने भी मैं इंतहाई पेशगी माजरत के साथ आपकी समात तक ये जुमले मुंतकिल करने की जिसारत कर रहा हूँ कि जब हम इस रूट पर इस जानिब आए तो हमें एक कदावर शख्सियत दिखाई दी, अहमद नवेद। और फिर हम जैसे जैसे इस फील्ड में वक्त बसर करते रहे तो हमारी समातों तक ये आवाज़ भी आती रही कि यार ऐसे शायर आते रहते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन आज हम 30 साल से ये देख रहे हैं कि अहमद नवेद का कद, अदबी कद तवातुर से बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। और हमने ये भी देखा कि अहमद नवेद के हम असर एक पूरी टीम की सूरत में तमाम शोरा आए, और हमने ये देखा कि वो जो एक काफ़िला या कारवां जो था उसमें मीर कारवां हमारे मीर अहमद नवेद रहे, और उनके साथ देने वाले बहुत से लोग जो हैं वो आज कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। हम इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आपसे इजाज़त चाहेंगे कि हमारी बज़्म में जिस तरह से आप एक मुनफरिद लबो लहजे के शायर हैं, खूबसूरत शायर हैं, इसी तरह एक गायक मौजूद हैं माशाअल्लाह। उस्ताद हमारे, हम उन्हें यही कहते हैं कि हमारे खादिम उस्ताद, खादिम भाई खूबसूरत गायकी पेश करते हैं। आप इजाज़त दीजिए तो एक गज़ल समात। बेशक बेशक। खादिम साहब हमारे, माफ़ कीजिएगा हज़रत, मैं ये भी आपके इल्म में ले आऊँ, हमारे खादिम हुसैन भी मौजूद हैं जो गायकी और गज़ल आपकी समातों तक मुंतकिल करेंगे, और उनके साथ तबले पर, संगत पर फिलिप मौजूद हैं। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, 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 सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है, ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, कहाँ पे लाके छोड़ा है
دل امید توڑا ہے کسی نے. میں ان شیشہ گروں سے پوچھتا ہوں, میں ان شیشہ گروں سے پوچھتا ہوں کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے, کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے, دل امید توڑا ہے کسی نے, دل امید توڑا ہے کسی نے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ بزم میں موجود ہیں میر احمد نوید. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں, وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہماری بزم میں آج مہمان ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر میر احمد نوید. ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں دوبارہ. میر صاحب سے کلام کی درخواست کرتے ہیں. میر صاحب, ہم چاہیں گے کہ کچھ کلام بطور تبرک عطا کیجیے. ارے میری جان قیصر وردی صاحب, آپ کا حکم ہے کچھ کلام کے سلسلے میں. یہ میرا کلیات جلد اول ہے, اس میں سے اب اتنا کلام جس نے لکھا ہو وہ کیسے انتخاب کرے گا, اس کے لیے یہ بھی ایک مرحلہ ہوگا. بالکل. کیا سنائے کیا نہ سنائے. یہ میں آپ کے سامنے جہاں سے بھی کھل جائے گا وہیں سے آپ کو غزل سناؤں گا. آپ اگر اجازت دیں گے. ضرور ضرور. یہ میں کھول رہا ہوں, جہاں سے بھی کھلتا ہے وہاں سے جب یہ غزل کھلی میں سنا رہا ہوں. جب آنکھ کھلی قطرے میں دریا نظر آیا. واہ واہ. جب آنکھ کھلی قطرے میں دریا نظر آیا, ذرے میں کبھی دل کبھی صحرا نظر آیا. بہت اچھے بہت ذرے میں کبھی دل کبھی صحرا نظر آیا. ایک بار جو دیکھا اسے یوسف کی نظر سے, ایک بار جو دیکھا اسے یوسف کی نظر سے, آئینہ گزرگاہ زلیخا نظر آیا. بہت اچھے. ایک بار جو دیکھا اسے یوسف کی نظر سے, آئینہ گزرگاہ زلیخا نظر آیا. ہر آنکھ میں ایک آنکھ کی تاثیر نظر آئی. ہر آنکھ میں ایک آنکھ کی تاثیر نظر آئی. ہر زلف پہ ایک زلف کا سایہ نظر آیا. بہت اچھے بہت اچھے. پڑتے ہی نظر جسم پہ تھم تھم کے پڑی آنکھ. واہ بہت اچھے. پڑتے ہی نظر جسم پہ تھم تھم کے پڑی آنکھ. کیا حسن تھا ہر عزو میں یکجا نظر آیا. بہت اچھے بہت. کیا حسن تھا ہر عزو میں یکجا نظر آیا. کیا وقت گزرنے کا ملال اس کو بہت ہے. کیا وقت گزرنے کا ملال اس کو بہت ہے. جب دیکھا اسے ہاتھ ہی ملتا نظر آیا. بہت اچھے. کیا وقت گزرنے کا ملال اس کو بہت ہے. بہت اچھے. جب دیکھا اسے ہاتھ ہی ملتا نظر آیا. جب آنکھ کھلی قطرے میں دریا نظر آیا. ذرے میں کبھی دل کبھی صحرا نظر آیا. بہت اچھے. آپ کی اجازت ہوتی ہے. جی جی ضرور ضرور. کچھ اور کلام عطا کیجیے. میں پھر یہ کھولتا ہوں کہیں سے جہاں سے کھل جائے. سرسبزی نظارہ میں کیا کیا تری رہی. سرسبزی نظارہ میں کیا کیا تری رہی. شاخ نجا بمنت گریا ہری رہی. بہت اچھے بہت اچھے. سرسبزی نظارہ میں کیا کیا تری رہی. شاخ نجا بمنت گریا ہری رہی. نکلی نہ دل سے حسرت دل گھٹ گئی یہ جان. نکلی نہ دل سے حسرت دل گھٹ گئی یہ جان. چھاتی پہ ایک سلسی ہمیشہ دھری رہی. چھاتی پہ ایک
सिलसी हमेशा धरी रही, कदमों के साथ साथ रहा हल्क़े जुनूं, कदमों के साथ साथ रहा हल्क़े जुनूं, आँखों के आगे आगे वही एक परी रही, बहुत अच्छे। आँखों के आगे आगे वही एक परी रही, ये किसका हिज्र मैंने उठाया कि उम्र भर, वाह। ये किसका हिज्र मैंने उठाया कि उम्र भर, सीने में आग आंख में वहशत भरी रही, बहुत अच्छे, बहुत बरसा वो अब्रे वस्त्र के बूंदों के शोर से, वाह, शेर बहुत देखिए, अच्छे। बरसा वो अब्रे वस्त्र के बूंदों के शोर से, तादेर मेरे दिल में अजब थरथरी रही, वाह, बरसा वाह, वो वाह। अब्रे वस्त्र बहुत अच्छे, के बूंदों के शोर से, तादेर मेरे दिल में अजब थरथरी रही, सरसब्ज़ी नज़ारा में क्या क्या तरी रही, शाखे निजा बमिन्नत गिरिया हरी रही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम तो ये चाहेंगे कि 2 बार तो आपने किताब जो है वो ओपन की, और आप इजाज़त दीजिए तो ये बिस्मिल्लाह। आपकी मदद मैं कर दूं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मुझे याद इससे पड़ता है मेरी कि खुशनसीबी, ये मेरी- मेरे लिए एजाज़ की अरे बात मेरी है। जान, आप मेरी जान। ये लीजिए। मेरी जान, बहुत जी शुक्रिया, जी, अता कीजिए। बहुत शुक्रिया मेरी ना। ये कैसर वज़ीर साहब ने कहीं से भी खोली ये गज़ल, ना क्या ना क्यों कहाँ ले आई बेखुदी हमको, वाह, न क्या न क्यों कहाँ ले आई बेखुदी हमको, कि अब रहा ही नहीं होश आ गई हम, बहुत अच्छे, बहुत न अच्छे। क्या न क्यों कहाँ ले आई बेखुदी हमको, कि अब रहा ही नहीं होश आ गई हमको, वाह। फिर उसके बाद न है था न था नहीं कोई, वाह, फिर उसके बाद न है था न था नहीं कोई, जो अपनी बेखबरी की खबर हुई हमको, वाह, 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 न करते खुद को जो गुम ए तलाश ला मौजूद। देखिए मैंने आपने कहा था ये शायरी मैं नहीं करता, ये मैंने जो एक्सप्रेशन जिंदगी से एक्सपीरियंस किया है वो लिखा है, मैं शायर नहीं हूँ। न करते खुद को जो गुम ए तलाश ला मौजूद, वाह, न करते खुद को जो गुम ए तलाश ला मौजूद, निगल ही जाती बिलाखिर कोई कमी हमको, वाह, बहुत अच्छे, किसी की हसरत जुल्फ़े हजार पेचां से, वाह, किसी की हसरत जुल्फ़े हजार पेचां से, हमारी सादगी लेकर गुजर गई हमको, बहुत अच्छे, बहुत किसी की बहुत हसरत अच्छे। जुल्फ़े हजार वाह। पेचां से, वाह, हमारी सादगी लेकर गुजर गई हमको, वाह। न आप सुबुक हैं न हम खुद पे हैं गरां यानी, वाह। न आप सुबुक हैं न हम खुद पे हैं गरां यानी, बरात जो सर से गई साथ ले गई हमको, बहुत अच्छे, न क्या न बहुत क्यों कहाँ ले आई बेखुदी हमको, वाह। कि अब रहा ही नहीं होश आ गई हमको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत कलाम पेश किया। मौलाना बाबू। तो मीर अहमद नवेद साहब, अगर हम आपसे ये जानना चाहें, जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि वो सवाल अपनी जगह रह गया कि बड़ी शायरी क्या होती है, तो हम तो आपका कलाम सुनकर उस नतीजे तक पहुंच गए, लेकिन हमारे पास से लाखों हज़ारों वो अहबाब जो आपको समाअत कर रहे हैं, जो आपकी शायरी पसंद करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो जानना चाहेंगे कि बड़ी शायरी क्या होती है। बेशुमार ये सवाल बहुत अच्छा किया है आपने। बात ये बड़ी शायरी, बड़ी मुसव्विरी, बड़ी मौसीकी, ये सब इस सब का आपस में बड़ा रस, इन सब का आपस में बड़ा गठजोड़ है। हमारे यहाँ खान साहब बैठे हैं, मुझसे गवाही देंगे कि किसी मुसव्विर ने तस्वीर बनाई जी, और जी। चौराहे पे रख दी, तो अब उसकी दाद, उसकी तस्वीर की दाद एक आम आदमी भी दे जो नहीं जानता इस तस्वीर कैसे बनी है, क्यों बनी है, वो भी दाद दे उसकी, और वो भी दाद दे उस तस्वीर की जो आखिरी स्ट्रोक भी जानता है कि ये कैसे लगा होगा। वाह, यानी बड़ी शायरी वो होती है, कॉमन मैन भी जिसकी दाद दे और ख़ास आदमी भी दाद दे। हमारे पीछे 2 बड़े शायर लगे हैं, बेशक। मीर और गालिब। बिल्कुल, आप किसी भी आदमी से पूछे, उसके मुंह से गालिब नहीं निकलेगा, कहेगा गालिब की क्या बात है, हाँ, ठीक है। गालिब नहीं निकल रहा उसके ठीक मुंह है, से, लेकिन वो कह रहा जानता गालिब है। की क्या बात है। बिल्कुल ठीक है। बड़ी शायरी, बड़ा अदब, बड़ी मुसव्विरी। अब उसने सा कहा उसने, गुलकार ने या गायक ने सा कहा,
अब उसे नहीं मालूम कि ये जो मौसीकी के फ़नून मौसीकी से वाकिफ़ नहीं है वो भी दाद दे रहा, और जो वाकिफ़ है मेहदी हसन को आम आदमी भी सुन रहा है और कह रहा है मेहदी हसन की क्या बात है, और खान साहब भी कह रहे हैं भाई ये खान साहब है, वो भी दाद दे रहे हैं। वो अधूरा होता है जिसको कोई एक या खाली अवाम पसंद करे या खाली खवास पसंद करे। हमारे यहाँ शायरी में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, नहीं ऐसी मिसालें, खवास पसंद करते हैं उनको, अवाम पसंद नहीं, तक रसाई नहीं है। बहुत से ऐसे शोरा अवाम पसंद करते हैं अवामी शायरी की, कि खवास में उनका परेशान हाल कोई नहीं। बड़ी शायरी बिल्कुल वाज़ेह कर सकते, बिल्कुल आपने वाज़ेह कर दिया। बड़ी शायरी वो होती है अवाम से खवास तक सब पसंद करते हैं, मतलब ये जो तमाम तक पहुंच रही है वो बड़ी शायरी है। अच्छा, फिर इसी से हम एक चीज़ और हमारे सामने आती है नवेद भाई, कि हम ये देखते हैं कि जब एक जुमला अक्सर कहा जाता है कि यार अच्छी शायरी का फैसला तो 100 साल बाद होगा, तो इसके पीछे क्या बात होती है, वो कहने वाला क्या कहना चाहता है? यानी मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, आप अगर इजाज़त दीजिए तो मैं सवाल मुकम्मल करूँ। यानी हमने ये देखा कि हम क़तई नज़र इससे बड़ी शायरी और अच्छी शायरी से हट कर ये सवाल कायम कर रहे हैं। यानी फराज साहब को हमने देखा, उन्हें चाहतें मिली और पसंद की गई उनकी शायरी। हमने जॉन साहब को देखा, चाहे गए, और उनकी ज़िंदगी में हमने अमजद साहब को हम देख रहे हैं कि उन्हें उनके हिस्से की जो है मोहब्बतें वो मैसर हैं। तो वो कौन सी शायरी है जो जिसके लिए 100 साल का इंतज़ार करना पड़ता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक शख्स ये जानता है कि यार मैं जो कह रहा हूँ वो लोगों की समाअत तक नहीं पहुँच रहा, तो मुमकिन है ये 100 साल बाद पहुँचे? ऐसा होता, बात ये है कि जो जिसकी नब्ज जो है ना, वक्त की नब्ज को देख रहा होता है, वक्त को आगे भी मुस्तक़बिल में भी देख रहा होता है, मादी में भी देख रहा होता है और हाल में भी देख रहा होता है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो अपना काम जारी रखे हुए है और वो मुतमईन है, वो ये जानता है कि इसका फैसला अगर आज ख्वास तक नहीं पहुंचा या आम तक नहीं पहुंचा तो वो काम उसको मिर्ज़ा गालिब की न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, न सही घर मेरे अशार में मानी न सही। जबकि गालिब के लिए कहा गया ज़िंदगी में कलाम में मीर समझे हम ज़बान मिर्ज़ा समझे, मगर इनका कहा ये आप समझे या खुदा समझे। ज़िंदगी में इनके लिए कहा गया, लेकिन तय क्या हुआ कि गालिब का इत्मीनान जो है वो इत्मीनान इसीलिए था कि वो जिस ज़माने की बात कर रहे हैं वो, और लिखा मैं दिलीब गुलशन नाफरीदा हूँ। गालिब ने कहा वो गर्मी है निशात तसव्वुर से नगमा सन, मैं दिलीब गुलशन नाफरीदा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वही मैं, चूँकि आप मौजूद हैं तो मैं चाहता हूँ आपकी गुफ्तगू से इस्तिफादा करें और जो हमारे दिल में दिमाग में सवालात हैं वो आपके सामने रखें। एक तो गालिब और इनकी जो है ज़ाहिरी शक्लें बहुत बिगाड़ कर पेश की गई, जो मैं समझता हूँ। यानी गालिब क़तई नज़र, मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कहना चाहता कि उसका हुलिया जो है एक मौलवी का और एक मजहबी शख्स का बनाकर पेश कर दिया गया, बिल्कुल ये अच्छी बात है अगर कर दिया गया, लेकिन ये कि गालिब की असल सूरत ये नहीं है अगर आप इसका मुताला करें, और ना ही वो कसमा पुरसी में उसने ज़िंदगी बसर की है ना। तो ये जो लोगों तक बात पहुँचाएगा वो तो अब उसकी वजह ये है कि लोग जब भी गालिब का जिक्र करते हैं तो उनके जहन में यार वो तो बहुत गरीब था, जबकि मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि मैं दिल्ली में उनके म्यूज़ियम देख कर आया हूँ, वो जो खाने खाया करते थे और जो उनके दीगर मशरूब थे, यानी वो अपने हाथ से तहरीरी तौर पर एक दोस्त को ख़त लिख रहे हैं कि 12 बोतलें मशरूब की रखी हुई हैं। तो मतलब ये कोई छोटी बात है, वो गरीब आदमी था। तो लोगों ने ये जो अब वो बात हमारे अहद तक पहुँच गई कि यार शायर तो होते ही ऐसे हैं। मैं इस बात का जवाब ऐसे दूंगा, मसला ये नहीं है कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। ठीक है, मैं 2 मिसालें आपको देता हूँ अदब से ही। उस्ताद कमर जलालवी एक शायर थे, ठीक है, साइकिल के पंचर जोड़ते थे, रोजी कमाते थे, बस तारीख ने साबित ये किया वो बेहतर शायर थे। बिल्कुल। एक शायर है जो बादशाह है, बहादुर शाह जफर, तारीख ने साबित ये किया कि बेहतर शायर है, बड़ा शायर नहीं है। न बहादुर शाह जफर की बादशाहत उनसे बड़ी शायरी करवा सकी, न उस्ताद कमर जलालवी पंचर जोड़ना उनसे बड़ी शायरी करवा सका। मसला ये नहीं है बिल्कुल बिल्कुल कि आप भूखे पेट आपने शायरी की है या पिज्जा खा के शायरी की है, आपने किया क्या? बिल्कुल, मैं अपने इस बात को मजीद वाज़े करने की कोशिश करता हूँ। इसका कतन इसका ताल्लुक नहीं कि फाइनेंशियली स्टेटस क्या है और वो किस मेयार का है, लेकिन उससे हो ये रहा है कि नौजवान नस्ल इस जानिब आने से थोड़ा सा परहेज कर रही है। जो ताज़ा का वो ये समझने लगे कि शायर जो हैं वो
میں بارہا کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ میں ایک طویل فہرست آپ کو دکھا سکتا ہوں، یعنی ویل سیٹ شعراء کی، وہ مطلب دنیاوی تعلق سے بھی بڑے اچھے منصب، بڑے اچھے عہدوں پر، افتخار عارف صاحب ہمارے سامنے مثال ہیں، امجد صاحب مثال ہیں، یہ عہدوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں میں، پھر فراز صاحب، پھر مطلب ایک طویل فہرست ہے نہ ختم ہونے والی. اپنے شہر میں لے لیں، یعنی ہمارے عقیل عباس جعفری صاحب یعنی بہت اچھے عہدوں پر فائز رہے. تو جو لوگوں تک میسیج ہم پہنچا رہے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ بڑا قسمہ پرسی میں زندگی بسر کرتا ہے اور بہت غریب ہوتا ہے اور اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، یقیناً ایسے بھی ہوتے ہوں گے، جیسا کہ آپ نے عرض کیا استاد قمر جلالی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بالکل. آپ غریب شاعر ہیں یا گریڈ 22 کے افسر ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا فیصلہ آپ کی شاعری پر ہوگا، نہ گریڈ 22 کی بنیاد پر ہوگا، نہ غربت کی بنیاد پر ہوگا. آپ کا فیصلہ آپ کی شاعری کے. غالب جو اتنے بڑے شاعر ہیں، مسئلہ یہ نہیں کہ وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں حاضر ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. غالب بہت بڑے شاعر ہیں، میر تقی میر بڑے شاعر ہیں. بالکل. چاہے یہ میر تقی میر کی زندگی قصبہ پرسی آپ کے سامنے ہے، غالب کی زندگی آپ کے سامنے ہے. غالب یا میر تقی بہادر مرزا غالب اس لیے بڑے شاعر نہیں ہیں بہادر شاہ ظفر کے استاد بنے، بڑے شاعر ہیں. میر تقی میر بڑے شاعر ہیں. بڑے شاعر کے لیے مسئلہ یہ بات ڈسکسیبل ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. کیا بھوکے پیٹ آپ نے بڑی شاعری کی یا آپ نے بہت پرتعیش زندگی گزار. بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی. اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ہم نے صرف یہ گفتگو یوں کی کہ وہ نوجوان نسل جو سمجھتی ہے کہ ہم شاعری کی جانب آئیں گے تو شاید برباد ہو جائیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. ہم جو اپنے سے سینئر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے ہمیں کوئی بھی برباد نظر نہیں آ رہا. وہ الحمدللہ جس طرح دنیا کے دیگر شعبوں سے وابستہ لوگ ہیں، یہ ایک باقاعدہ ایک شعبہ ہے. اگر آپ دنیاوی تعلق سے دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ میر احمد نوید بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان سب چیزوں کو رد کرنا پڑے گا اور زندگی آپ کو وقف کرنا ہوگی ادب تخلیق کرنے کے لیے. تو ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں، میں وہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ وہ ایک جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوا کرتا ہے، وہ کم از کم ہمارے شہر میں تو ناپید ہو کر رہ گیا اور وہ بالکل ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو جو نوجوان نسل ہے اس کی تربیت کس طرح سے ہوگی، وہ اس جانب کس طرح سے راغب ہوں گے؟ تربیت ہمیشہ شعوری بنیاد پر ہوتی ہے، کوئی مصرے کی اٹا پٹک سکھانے سے نہیں ہوتا. اور وہ زمانے گئے جب استادی اور شاگردی کی کہ استاد شاگرد نے غزل لکھ کے دی، استاد نے باہر سے 2 لفظ ادھر بدل دیے، 2 لفظ وہاں سے بدل دیے. میں کہتا ہوں دیکھیے مشین ہے، اس سے پروڈکٹ بن کے نکل رہی ہے. جب پروڈکٹ بن کے نکلی باہر سے آپ نے اس کی جو خرابیاں تھیں دور کر دی، مشین کے اندر تو خرابی رہ گئی نا. جب بھی پروڈکٹ نکالے گی خرابی نکالے گی. وہ استادی شاگردی کے زمانے گئے جب باہر سے شاگرد کی اصلاح ہوتی. میں تو یہ کہتا ہوں شاگرد کی اندر سے اصلاح ہونی، بہت اچھی بات، اندر سے اصلاح ہونی چاہیے. تربیت وہی ہے، تربیت اندر سے ہونی چاہیے. لیکن یہ آج تک ایسا نہیں ہوا کوئی استاد بھی بڑا اس کا شاگرد بھی بڑا ہو، یہ ایسا ہو نہیں سکا ہے. وہ باہر سے تو سیکھ ساکھ لیا استاد کے. مرزا غالب کہ دیکھیں 2 شاگرد تھے، شیشتہ اور ہاری، دونوں بہت بڑے شاعر نہیں بن سکے. ان کی وہ حیثیت نہیں ہے مرزا غالب کی جو حیثیت. بالکل. لیکن ہم اگر میر کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو ہم مولا بخش ناسخ غالباً اپنی جگہ، اپنی جگہ مولا بخش ناسخ اپنی جگہ، لیکن میر تو نہیں بن سکتے نا. میر تو بہرحال دیکھیں میر تو وہ صدیوں میں پھر قدرت کی جانب سے ناسخ ہوں یا شیشتہ ہوں یا آزردہ ہوں یا ہاری ہوں، یہ ٹھیک ہے. بہت خوب، بہت خوب. ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں میر احمد نوید سے، اور ہم میر صاحب سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ کچھ کلام اور تبرکاً آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. میں آپ کو پیش کروں اس سے قبل کہ آپ کو زحمت ہو. خوش رہو، غزل تلاش خوش رہیں، آپ خوش رہیں، آپ خوش رہیں. طویل غزل نکل آئی، قصر ودی صاحب نے کھول دی، میں پیش کرتا ہوں. عطا کیجیے. کب دماغ دل نہ تھا، کب حسن سے یاری نہ تھی. بہت اچھے. کب دماغ دل نہ تھا، کب حسن سے یاری نہ تھی. تب سے تھی جب سبزۂ خط کی نموداری نہ تھی. بہت اچھے، بہت اچھے. کب دماغ دل نہ تھا، کب حسن سے یاری نہ تھی. تب سے تھی جب سبزۂ خط کی نموداری نہ تھی. دوڑتے پھرتے تھے ایک زنجیر سے ایک پھول تک. واہ. دوڑتے پھرتے تھے ایک زنجیر سے ایک پھول تک. وہ بھی کیا دن تھے
کہ تفہیم گرفتاری نہ تھی. بہت اچھے، بہت آزادی اچھے، کا مطلب تفہیم گرفتاری بہت کا نہ اچھے. ہونا ہے. واہ، وہ بھی کیا دن تھے، دوڑتے پھرتے تھے ایک زنجیر سے ایک پھول تک. وہ بھی کیا دن تھے واہ. کہ تفہیم گرفتاری کیا نہ تھی. کہنے، کیا کب کہنے. نہ تکتے تھے بھلا چشمے ستارہ سے اسے. واہ، کب نہ تکتے تھے بھلا چشمے ستارہ سے اسے. کب وہ شکل میں غریق آئینہ داری نہ تھی. بہت اچھے، بہت اچھے. آم کھینچ لائی عمر شاید زخم کو آنکھوں تلک. واہ، کھینچ لائی عمر شاید زخم کو آنکھوں تلک. بہت اچھے، جب لگی تھی ضرب دل پر اس قدر کاری نہ تھی. بہت اچھے بھائی نوید. واہ واہ، کھینچ واہ، لائی کیا عمر کہنے، شاید کیا کہنے. زخم کو آنکھوں تلک. واہ، جب لگی تھی ضرب دل پر اس قدر کاری نہ تھی. حاملی نہرے روانے اشک سے کیا جوئے خون. واہ، عاملی نہرے روانے اشک سے کیا جوئے خون. ورنہ پہلے قسط دامہ پر یہ گلکاری نہ تھی. بہت اچھے، بہت اچھے. بجھ گئی کیا شمع قندیلے لب و رخسار و قد. واہ، بجھ گئی کیا شمع قندیلے لب و رخسار و قد. کاغذ رنگین دل پر یہ کما ساری نہ تھی. کیا کہنے، کیا عشق کہنے. بے تیشا واہ. سے تا کوہ گرانے روزگار. واہ، عشق بے تیشا سے تا کوہ گرانے روزگار. کب یہ دن ہلکا تھا مجھ پر، کب یہ شب بھاری نہ واہ تھی. واہ واہ واہ. اور دی صدا مختار نے جب لبیک کہہ کر اٹھ گئے. کیا کہنے، دی کیا صدا مختار نے جب لبیک کہہ کر اٹھ گئے. سر بکف ہم کب نہیں تھے، کب یہ تیاری نہ تھی. بہت اچھے، بہت دی اچھے. صدا مختار نے واہ، جب واہ، واہ، واہ. لبیک کہہ کر اٹھ گئے. سر بکف ہم کب نہیں تھے، کب یہ تیاری نہ تھی. جب سلامت تھا جنوں تب زخم سے ناخن تلک. واہ، جب سلامت تھا جنوں تب زخم سے ناخن تلک. ایسی تنہائی نہیں تھی، ایسی بیکاری نہ بہت تھی. اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. ہے وہی زندہ وہی ساما جو پہلے تھا مگر. واہ، ہے وہی زندہ وہی ساما جو پہلے تھا مگر. پاؤں میں زنجیر کی ایسی گراں باری نہ تھی. بہت اچھے، بہت اچھے. آخری شعر. پھر غزل نے لی ہے انگڑائی کئی عشروں کے بعد. واہ، پھر غزل نے لی ہے انگڑائی کئی عشروں کے بعد. تھی غزل پہلے بھی پر یہ گرم بازاری نہ تھی. بہت اچھے. پھر غزل نے لی ہے انگڑائی کئی عشروں کے بعد. بہت اچھے، تھی غزل پہلے بھی پر یہ گرم بازاری نہ بہت تھی. اچھے، بہت کب اچھے. دماغ بہت دل نہ اچھے. تھا، واہ واہ، کب حسن سے یاری نہ تھی. واہ، تب سے تھی جب سبزہ خط کی نموداری نہ تھی. بہت اچھے. بہت شکریہ احمد نوید صاحب آپ کا. آپ پروگرام میں تشریف لائے اور خوبصورت گفتگو آپ نے آپ ہمارے کی ساتھ ذرا وادی کثر دیجیے. آپ بہت نے موقع دیا مجھے ہم کلام ہونے کا لوگوں بہت سے. شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ چکا ہے. ہم احمد نوید کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بزم میں تشریف لائے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. قبل اس کے کہ ہم آپ سے اجازت لے کر رخصت ہوں تو آپ خادم حسین سے کلام سماعت کیجیے. ہماری جانب سے اللہ حافظ. جی خادم. غزل ہے میر تقی عطا صاحب کی، کیجیے. تو وہ آپ کی سماعتوں کی نظر. یوں اٹھے اس گلی سے ہم، یوں اٹھے یوں اٹھے اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کے
عشق ایک میر بھاری پتھر ہے عشق ایک میر عشق ایک میر بھاری پتھر ہے کبھی یہ تجھے نہ کہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے ایک تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ